میں تقریریں کرتے تھے اور آپ ہمیشہ پاکستان اور اسلام کا جھنڈا بلند رکھتے تھے. پاکستان کے دشمنوں کو فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے للکارتے تھے. مودی کو بھی للکارتے تھے آپ ہیں. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا اور آپ پہ دہشت گردی اور غداری کا مقدمہ بنایا گیا. کیسا لگا آپ کو جب وہ علی محمد خان جو فلور آف دی ہاؤس پہ نریندر مودی کو للکارتا تھا اس کو پاکستان کے ریاستی اداروں نے دہشت گرد اور غدار قرار دیا؟ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا نہیں لگا، کیونکہ مجھے یاد ہے 1995 میں when I was student of BSc Computers، میں بیسیکلی سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، وکالت بڑے بعد میں کی. تو دادا میرے اس زمانے میں جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے. وہ بات میرے ذہن میں ہے اور اس وجہ سے میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا اور اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا کہ وہ خواب پورا ہو. وہ جو خواب ہم سب نے دیکھیں، ہم اس وقت ایک قوم کی طرح نہیں ہیں. ہر ایک گھر کا ایک خواب ہوتا ہے نا. اب صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر گھر کا ایک چھوٹا سا خواب ہے. آپ کے گھر، ان کے گھر کا، ایک ملک کا بھی خواب ہے جوائنٹ. جب سب مسلمانان ہند نے برصغیر ہند و پاک میں جب سب نے ایک خواب دیکھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے جو اسمبلی میں جو بھی میں نے بولا ہے یا جو خان صاحب نے جو کیا، ہم لوگوں نے جو بھی کیا پاکستان کے لیے کیا. تو مجھے یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل 3MPO وغیرہ یہ ساری کیسز، لیکن جب یہ مجھے پتہ لگا کہ آپ پہ دہشت گردی اور غداری کا ہے تو مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ اگر علی محمد غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟ لیکن بہرحال اللہ نے کرم کیا، عدالت میں پیش ہوئے، میرے وکلاء نے بات کی، مجھے موقع ملا، میں نے بھی چند باتیں کی اور اپنے کچھ دلائل سامنے رکھے اور اللہ کے کرم سے میرا کیس دہشت گردی کا ختم ہوا. اور مجھے عدالت سے بیل نہیں، میرا کیس ختم ہو گیا 9 مئی کی. لیکن کیس تو ختم ہو گیا، جو ادھر چوٹ لگی ہے اس کو وقت لگے گا. کیونکہ اگر آپ محب وطن لوگوں کو غدار کہیں گے تو پھر مجھے نہیں پتا آپ غدار کو پھر کیا کہیں گے. لیکن جو 9 مئی کو ہوا، کیا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا نہیں تھا؟ جس نے کیا ہے غلط کیا ہے، جس نے جا کے انسٹالیشنز کے قریب گئے ہیں غلط کیا ہے، لیکن وہ خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں تھی، تحریک انصاف کا فلسفہ نہیں تھا. دس از اے پیسفل پولیٹیکل موومنٹ. حامد میر صاحب، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب نے کیا کیا، میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام تو وہ کر گیا. حکومت بنانا بڑی بات نہیں ہے، دوبارہ آنا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو یوتھ، اب میں تو اس طرح یوتھ نہیں ہوں، آئی ایم ان مائی mid 40s، لیکن وہ 25-30 سال کے لڑکے لڑکیوں کے دلوں میں یہ اس سبز لالی پرچم کا پیغام دینا کہ یار ملک سے مت جاؤ، سیاست میں آؤ، ملک کو ٹھیک کرو، یہ تمہارا ملک ہے. وہ جو ایک میسج عمران خان نے اس یوتھ کو دیا ہے وہ بڑا پیسفل میسج ہے. وہ ایک پیسفل ایوولوشن یا پیسفل ریولیوشن کا میسج ہے جس میں کوئی تشدد نہیں ہے. جس میں دیکھیں میر صاحب، اٹس ویری کلیئر، جن لوگوں نے غلط کیا ہے، پارٹی پالیسی نہیں تھی، وہ فیس کریں، بے شک ان پہ کیس چلے. لیکن جو لاکھوں کروڑوں لوگ تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان اس جھنڈے کی خاطر عمران خان کے ساتھ، ان کو ہم دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم سائیڈ لائن کیوں کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے غلطی کی ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو، ریاست کو، ہم سب کو ان سے بھی ایک برتاؤ ایسا رکھنا چاہیے کہ جن سے غلطی ہوگی یا نوجوان ہیں ان کو بھی قومی موقع دیں کہ وہ آئیں، اپنا رول پلے کریں. دیکھیں یہ ہو گیا واقعہ، لوگوں کو سزائیں مل گئی ہیں، تکلیف ملی ہے ان کو، ابھی اور بھی اللہ کرے کہ مشکلات نہ ہوں، لیکن اب اس سے آگے جانا ہے. اب پاکستان نے آگے جانا ہے. پاکستان نے بڑے بڑے سانحات دیکھے ہیں. پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے لے کے جب ان کا
جب ان کی ایمبولنس بریک ڈاؤن ہوئی، اس سے لے کے پھر اب 71 کا سانحہ، پھر بھٹو صاحب کی پھانسی، پھر بے نظیر صاحبہ کی اسی لیاقت باغ میں ان کی شہادت، اور ناٹ ٹو فرگیٹ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اور اس سارے سانحے میں ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں جو ہمارا جو ہوا تھا، جو ٹاپ براس ہماری شہید ہو گئی تھی، پورا آپ کی آرمی کا ٹاپ براس شہید ہو گیا تھا 1987 میں وہ واقعہ ہوا تھا. 17 اگست 1988. سب کو تکلیفیں پہنچی ہیں، ان تکلیفوں سے سبق سیکھنا چاہیے، آئیں ملک کو آگے لے کے جائیں.